یہ بتائیے گا خاص طور پر ظاہر ہے کہ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں 2020 کا سال جو ہے وہ خوف لے کر ذہنوں میں ایک طاری ہے خوف یوں کہہ لیجیے کہ ہمارے ذہنوں پر، اور تمام جو عالم انسانیت ہے وہ اس موذی وبا کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت ساری باتیں ہم ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ بھی سننے کو ملتی ہیں. چار لوگ بھی آپس میں بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خداوند تعالیٰ کا عذاب ہے انسانیت کے لیے. آپ ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں گائیڈنس دیجیے گا کہ کیا ہے، امتحان ہے، عذاب ہے، یا کیا 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 اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے؟ بالکل ایسی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی اس طرح کی بلا، کوئی ایسی صورتحال، کوئی مشکل، کوئی مصیبت انسانوں کے اوپر آتی ہے، تو خداوند متعال نے قرآن مجید کے اندر اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین کی روشنی میں ہمیں ہمیشہ معرفت کرائی ہے کہ جب بھی تمہارے پر بلائیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تو تمہاری نگاہ ان بلاؤں کی طرف کیا ہونی چاہیے. اس کے اندر آپ نے صحیح فرمایا، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ مختلف باتیں اس کے حوالے سے کر رہے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ خداوند متعال کا عذاب ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ مثلا ایک پوری سوچ سمجھی سازش کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا ہے. جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ریسرچ ابھی یہاں پہ ہو رہی ہے، اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا نے بھی، رشیا نے بھی، بہت سارے ممالک نے باقاعدہ چند یورپی ممالک کو بھی اور بالخصوص امریکہ کو متہم قرار دیا ہے کہ جرثومہ جو ہے وہ ان کی لیبارٹریز کے اندر ہے. لیکن بہرحال خداوند متعال حتی دشمنوں کے ذریعے سے، اسلام کے دشمنوں کے ذریعے بہت زیادہ امتحان لیتا ہے اپنی امت کا، اپنے مومنین کا، لوگوں کا امتحان لیتا ہے. آیت اللہ جوادی العاملی جو کہ ہم یہاں پہ قوم مقدسہ کے اندر موجود ہے، تو ہم نے بھی کوشش کری کہ ان فرامین سے استفادہ کریں کہ جو اس وقت عرفا نے ہمیں فرمائے ہیں. جیسے آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ جب زندہ ہوتے تھے تو لوگ ان سے پوچھتے تھے ان چیزوں کے بارے میں کہ جب بھی بلائیں آتی ہیں آپ بتائیے ہم کیا کریں، اس کی حقیقت کیا ہے، کہ ہم پہ کیوں آئی ہے، اس کے اسرار پتہ چلتے تھے. اس طریقے سے آج رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اپنے فرامین ہمارے لیے موجود ہے، ان کے فرامین. اور اس کے علاوہ آیت اللہ جوادی عاملی نے بالخصوص بہت بہترین جملہ اس بارے میں کہا کہ اس کو مطلق شر سے تعبیر نہ کیا جائے گا، بالکل بس اس کے اندر شر ہی شر ہے، عذاب الہی ہے، اس طرح کی سوچ نہیں ہونی چاہیے. اور وہ فرماتے ہیں کہ حتی جہان کے اندر کوئی چیز بھی مطلقاً شر نہیں ہے، مطلقاً بد نہیں ہے. خداوند متعال نے انہی اشرار کے اندر ہمارے لیے ایک نصیحت رکھی ہے. یعنی وہ لوگ جو آج غفلت کے پردوں کے اندر بہت زیادہ اپمرت زندگی کے اندر گمراہیوں کے اندر مگن گئے، ان سب کو اس غفلت کے، اس نقاب کو ہٹانے کی ایک فرصت ہے. انہوں نے کہا یہ نگاہ آپ کی ان چیزوں کے اوپر ہونی چاہیے. جب شخصی طور پر کوئی بیماری ہماری طرف آتی ہے کہ خداوند متعال ہمیشہ ہر اس کے، اگر اس کا ظاہری طور پہ شر کا پہلو بھی ہو، عذاب کا پہلو بھی ہو، لیکن اس کے پیچھے ہمیشہ خداوند متعال کی نیت یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہلاکت سے نجات دی جائے. بعض اوقات جیسے کبھی ٹیچرز بھی اور اساتذہ بھی بچوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ایک خاص مشکل اور سختی کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ یہ سختی ان کے رشد کا، ڈیولپمنٹ کا باعث ہوتی ہے. تو یہ بلائیں، یہ بیماریاں اور یہ چیزیں، ان کی طرف نگاہ بھی اسلام اس طرح سے دیکھتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو بہت سارے افراد اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لوگوں کو میسر آئی ہے اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں، تو اس کو مطلقاً عذاب بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ خائن حکومتیں اور وہ خائن سربراہان حکومت ہو سکتا ہے اپنی بے تدبیری کی وجہ سے اپنے ممالک کے اندر اس بیماری کو ایک فتنے میں، اس بیماری کو مزید مصیبت کے اندر لے کر آ جائیں، اور وہ صحیح نہ سوچنے کی وجہ سے اور صحیح تدبیر نہ کرنے کی وجہ سے ان ممالک کے اندر مشکل کا باعث بنے.